السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جس رکوع کی ہم لوگ تلاوت کرنے جا رہے ہیں وہ 36واں رکوع ہے اور اس میں صرف 6 آیات ہیں، 261 سے لے کے 267 تک۔ آپ لوگ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں حصہ بقرہ کا، اس میں 4 مضامین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہے عبادات، جس طرح آپ نے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں آپ لوگ، حج کی عبادت، اسی طریقے سے صوم، رمضان کی عبادت، روزے کی، اسی طریقے سے اور آگے چلیں تو نماز کی عبادت، اسی طریقے سے آپ اور عبادات کو ہٹ کے ایک اور جو لڑی ہے، دوسری لڑی، وہ ہے معاملات میں حقوق العباد سب سے آگے، تیسری کڑی جہاد بالمال اور چوتھی کڑی جہاد بالنفس۔ لہٰذا یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان تمام لڑیوں کے مضامین آپس میں جڑے ہوئے ہیں، انڈائریکٹلی ایک دوسرے سے لنک کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے انسانی ہمدردی، کیونکہ انسانی معاملات بھی سارے کے سارے انسانی ہمدردی کے ضمن میں آئیں گے، کیونکہ یہ بات بہت معقول ہے، ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں البر کے حوالے سے کہ لیس البر، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم صرف اور صرف مشرق مغرب کی طرف بس منہ پھیر لو، نیکی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ، رسولوں پہ، ملائکہ پہ، اور اس کے بعد معاملات چلتے ہیں حقوق العباد کہ تمام نوع انسانی کی ہمدردی کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی کیا ضروریات ہیں، کیا خواہشات ہیں، کون سا بندہ ہمارا کس تکلیف سے وابستہ ہے، ان سارے لوگوں کو پہچانو اور ان کی حالات کو رفع کرو، یہ انسانی ہمدردی ہے۔ اور انسانی ہمدردی میں سب سے بڑی جو پوٹنٹ شے ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ لہٰذا آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پہ، یہ قرآن مجید کا انفاق کے موضوع پہ ایک طریقے سے ضربہ ثناء ہے، لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ یہ نوٹ کریں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے دین کے کئی اصطلاحات ہیں، مطلب اللہ کی رضا کے لیے ہی مال خرچ ہوتا ہے، لیکن دین میں اس کے کئی اصطلاحات ہیں۔ ایک تو یہ سمجھنا کہ کھانا کھلا دینا یہ مال خرچ کرنا، یہ بھی نیکی ہے، بالکل یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے قرابت داری کے لیے مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس سے آگے کی چیز ہے صدقہ، اور صدقے سے بھی آگے کی چیز ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ سے بھی آگے کی چیز ہے انفاق، اور ایک دم لاسٹ لمٹ اس کی ہے قرض حسنہ۔ قرض حسنہ ہم لوگ پچھلی نشست میں سمجھا چکے ہیں کہ یہ قرض ڈائریکٹ اللہ کے اوپر ذمے ہے کہ یہ روز آخرت
انشاءاللہ اس کو ریپے کرے گا ہم لوگوں کو۔ لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ میں لانگ اسٹوری کو شارٹ کرنے کے لیے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ میں 2 حدیں ہیں بڑی بڑی، جس سے اللہ کی معرفت اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، حقوق العباد میں خرچ کرنا، یعنی غربا، یتیم، مساکین، محتاج، بیوائیں، ان پہ خرچ کرنا، اپنائے نوع کے لیے خرچ کرنا، کیونکہ یہ سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں، اجزاء ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، معاشرے کا ایک حصہ ہیں، گویا کہ اللہ ہی کے لیے آپ نے خرچ کرا ہے لیکن ان کے ذریعے، تو اللہ اس کی انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت میں ہم سب کو جزا دے گا۔ لیکن دوسری جو حد ہے، اور یہ حد بہت اہم ہے، اور یہ انشاءاللہ کل اس کا ذکر آ جائے گا کل کی نشست میں، دوسری حد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا۔ اصل انفاق کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ انفاق مال، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، گویا کہ اس کے دین کے لیے خرچ کرنا، یہ قرض حسنہ ہے، یہ ہے اصل چیز، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح جگانا کہ باطل کے خلاف ٹکر لی جا پیدا ہو سکے اور ایک جماعت وجود میں آئے، تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم تاکہ اس دین کے ہر مرحلے اور ہر تقاضے پورے ہو سکیں۔ لہٰذا جو مال اس صورت میں خرچ ہوگا وہ دراصل ہے انفاق فی سبیل اللہ یا قرض حسنہ۔ تو یہ جو 2 رکوع آ رہے ہیں یہ بیسیکلی انفاق فی سبیل اللہ یا قرض حسنہ پہ آ رہے ہیں، جس کا شمار ہے تقریباً 261 سے 267 آیت تک۔ اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں آج کی نشست کے حساب سے پہلی آیت، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی لائے ہوئے راستے پہ، یا اللہ کے دیے ہوئے راستے پہ، یا اللہ کی راہ پہ۔ یہ سبیل کا لفظ جو ہے عام طور پر لوگوں نے اس کا کانسیپٹ یہ نکالا ہے کہ کوئی پانی کی نہر لگا دی جائے، یہ بھی نیکی کا راستہ ہے، بالکل ہے، لیکن اصل فی سبیل اللہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں صدقات و خیرات ہیں۔ زکوٰۃ بھی جو اصل زکوٰۃ ہے وہ ہے غربا کے لیے 2.5% جو ہے، لیکن فی سبیل اللہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، کیونکہ یہ بات بہت معقول ہے کہ جب دین خود یتیمی اور غریبی کی حالت میں آ جائے تو اس کو سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اسلام جب نیا آیا تھا تو وہ غریب تھا، یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اجنبی شے تھا، اور ان قریب اسلام دوبارہ غریب یا دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اور آج اسلام کی اجنبیت ہم سب کے سامنے ہے۔ چنانچہ حضور نے آگے حدیث کا حصہ بنایا اور خوشخبری دی ایسے اجنبیوں کو، اور فرمایا کہ عنقریب ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو کہ اسلام کے اجنبی ہونے کے باوجود خود اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تو یہ اب آج کی حالت میں ہم لوگ اپنے آس پاس دیکھیں تو دین تو یتیمی اور غربا کی حالت میں آ چکا ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ فی سبیل اللہ اس کی سپورٹ کا ایک تقاضا ہے کہ مثال ان کی جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں ان کی کوئی کمال حکمت نہیں ہے، ان کی کوئی عقل و فہم نہیں ہے، یہ ہم نے دیا ہے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ہے، اس میں 7 بالیاں یا گوشے پیدا ہوئے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، اگر بھٹا آپ لوگوں نے کھایا ہوگا، مکئی کے جو دانے ہوتے ہیں بھٹا، تو اندازہ ہوگا کہ اس کی ہر بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں تقریباً 100 دانے ہوتے ہیں، تو ہر بالی سے کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے وجود میں آ گئے نا۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مثال ان کی جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی ہیں جس کی 7 بالیاں ہیں، کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر دانے کے اندر، ہر بال یا ہر گوشے کے اندر یا ہر بالیوں کے اندر 100 دانے ہیں۔ اس کا مطلب کتنے ہو گئے؟ 700 دانے، ایک دانے سے 100 بالیاں، اسی طریقے سے ایک دانے میں 100، تقریباً ایک دانے میں 100، تو 7 دانوں میں کتنے ہو جائیں گی؟ 700۔ تو یہ 700 اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے انسان کا رتبہ اور اجر بڑھا دیتا ہے، جس انسان خرچ کرے۔ اس کی اگزامپل ابھی آ جائے گی کہ کس حساب کا مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو ان کی مثال اس عظیم الشان اجر کے برابر ہے جو کہ 700 گنا زیادہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ تو تمہیں صرف ایک اگزامپل بتائی جا رہی ہے، اللہ اسی طریقے سے اپنے بندے کے مال میں اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ جو اس کے دین کے لیے کوشش کرے گا، تو اس کو تو ایک اگزامپل ہی سمجھو تم،
اللہ تو اس سے بھی زیادہ دے گا، دگنا دے گا، 300 گنا دے گا، 700 گنا دے گا، 1000 گنا دے گا، یہ اللہ کے اذن پہ ہے۔ اللہ خلوص دل دیکھے گا انسان کا۔ تو واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ واسع ہے، وسعت اور علیم ہے۔ یہ دو اسماء حسنہ کیوں لے کر آئے یہاں پہ؟ واسع ہے یعنی اس کے کوئی خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے کبھی نہیں تھم سکتے۔ جس طرح حدیث میں بھی ایک آتا ہے کہ اے میرے بندو، تم لوگ اگر مجھ سے مانگنا چاہو اور اتنا مانگو اتنا مانگو، جس طرح تمام دنیا کے انسان اور تمام دنیاوی جنات اور روئے زمین پہ تمام کے تمام انسان اگر مجھ سے مانگنا چاہیں اور اس طریقے سے مانگیں کہ وہ بہت متقی ہو جائیں، تب بھی میری صنائی اور میری حکمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مطلب میری حکمت میں اور میری صنائی میں تمہاری اس مانگنے سے کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ اس میں اضافہ ہوگا، وہ اپنی جگہ رہے گی قائم و دائم۔ اور اسی طریقے سے میرے بندوں، اگر تم لوگ ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے میرا فضل تلاش کرنا چاہو اور میں وہ تم لوگوں کو تمام فضل دے دوں جو تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے، تب بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ جس طرح ایک سوئی پانی میں ڈال کے نکالی جاتی ہے تو پیچھے وہ دیکھ لے کہ کتنی سوئی میں سے پانی نکلا ہے اور کتنا پیچھے دریا رہ گیا ہے۔ خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ بڑا وسعت والا ہے اور علیم ہے، ساتھ ساتھ علیم بھی ہے۔ علیم اتنا ہے کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا بھی نہیں ہے کہ کس طریقے کا مال انسان جو ہے وہ میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت علیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ کیا چیز خرچ کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس میں بھی ایک تھوڑا دھمکی کا انداز ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ اب دیکھیں ایک اور اگزامپل آ رہی ہے ان اہل ایمان کی جو کہ خرچ کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ اس رکوع مبارکہ میں آپ لوگوں کو اگزامپل، تمثیل بہت نظر آئے گی، مثالیں بہت نظر آئیں گی۔ اس میں سے اب پہلی مثال تو آپ لوگ کے سامنے گزر گئی اس دانے کی۔ اب جو دوسری اگزامپل آ رہی ہے وہ یہ ہے آیت نمبر 262 میں، الذین ینفقون، جو لوگ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، ہماری راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف دہ بات کہتے ہیں۔ یعنی جو انسان خرچ کرے اس میں لوگوں کو پھر تکلیف نہ پہنچائے، نہ احسان جتائے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، بات تک کرنا گوارا نہیں سمجھے گا، اور اس میں سے پہلا جو شخص ہے وہ ہے جو دنیاوی معاملات میں لوگوں پہ احسان جتاتا تھا۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت اتنا چندہ کری تھی تو میرا زیادہ حق ہے، میری بات ماننی چاہیے، یا پھر احسان جتاتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو من ولا اذى، کوئی نہ کوئی تکلیف دہ بات ضرور کہہ دیتے ہیں جس سے اجر و ثواب انڈائریکٹلی زیرو ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی تکبر والا جملہ کہہ دیں گے، کچھ نہ کچھ صلاوتیں سنا دیں گے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، آج بھی چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو یہ 2 کام نہ کرے، ایک تو احسان نہ جتلائے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچانے والا کوئی بھی کلمہ پہنچائے، لہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر اپنے رب کے پاس محفوظ ہے، سلامت ہے، اس اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی روز محشر میں۔ اور دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اجر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ اس روز کسی خوف سے دوچار ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ یعنی وہ دن روز محشر کا جس میں اللہ کہتا ہے کہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ کی ذات سے اور اللہ کی صنائی اور حکمت سے یہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں بھی اس روز جگہ دے گا۔ قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچے۔ یعنی کوئی فرض کریں آپ کے پاس آیا سوالی یا بھکاری، سائل آیا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ بول دیں معاف کر دو بھائی، قول معروف، نرمی کے ساتھ آپ جواب دے دیں، معذرت کر لیں۔ مطلب یہ نہیں کہ جھڑک دیں یا ڈانٹ دیں، یہ نہیں۔ اگر آپ خیر و بھلائی کے ساتھ الگ ہو جائیں، قول معروف کہہ دیں، نرمی کی بات کہہ دیں، تو یہ کہیں بہتر ہے اس صدقے سے کہ دے تو دیا، اس کے بعد آپ نے 2-3 جملے بھی سنا دیے، کچھ نہ کچھ صلاوتیں بھی سنا دیں، کچھ نہ کچھ اس کا دل بھی توڑ دیا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آپ کا اجر و ثواب انڈائریکٹلی زیرو ہو جائے گا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے کہیں گنا بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچے۔ واللہ غنی حلیم،
اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ غنی یہاں کیوں لے کر آئے اسماء حسنہ، اور حلیم کیوں لے کر آئے، یہ سمجھیے۔ دیکھیں اگر انڈائریکٹلی ہم کسی کو مال دے رہے ہوتے ہیں تو اس بندے کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اس سوالی کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اس غریب اور مسکین کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ انڈائریکٹلی ہم لوگ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کو۔ تو اللہ تو غنی ہے، اس کو ہمارے مالوں کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں۔ اسے تو یہ دیکھنا ہے کہ حقوق العباد میں میرا بندہ کتنا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، اس کو تو وہاں خلوص دل دیکھنا ہے۔ کیونکہ یہ بات ایک دم واضح اور معقول ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دے گا، کہ فرض کریں کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز غلطی سے چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، قرآن جتنا پھیلانا تھا اتنا نہیں پھیلا سکے، اور دین کے جتنے تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کر سکے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے ممکن ہے، اللہ کی رحمت سے، کہ وہ اس کی رحمت دستگیری کرے اور یہ معاملات رفع دفع ہو جائیں۔ لیکن لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا جو مفلس ہے، غریب ہے، وہ کون ہوگا قیامت کے دن؟ حضور نے فرمایا کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو کہ پہاڑ کی طرح، احد پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئے، لیکن اس کے سامنے اس کی نیکیوں کا جو ڈھیر ہے وہ ایک دم زیرو ہو جائے، کینسل ہو جائے، نلیفائی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ روز قیامت اس کو کہے گا کہ تم نے فلاں فلاں کی غیبت کری تھی، جاؤ اس کی یہ اجر و ثواب لے جاؤ۔ تم نے فلاں فلاں بندے کا حق مارا تھا، جاؤ اس کا یہ اجر و ثواب لے جاؤ۔ تم نے فلاں بندے کی چغلی کری تھی، جاؤ اب وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے میری چغلی کری، میری غیبت کری۔ عام طور پہ جو پروفیشنل لائف میں ہوتا ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو روز قیامت وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا اپنے سوال کے لیے، کیونکہ وہاں نیکی کے علاوہ اور کوئی کریڈٹ تو ہوگا نہیں۔ تو اس طرح ہوتے 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 جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جب نیکی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا تو اللہ کہے گا کہ اب اس بندے کا گناہ اس بندے پہ ڈالا جائے جس نے یہ گناہ کمایا۔ فرض کریں خدا نہ کرے ایک بندہ دوسرے بندے کی غیبت کرتا ہے، تو جس بندے نے اس کی غیبت کری اور جس بندے کی غیبت ہوئی، وہ غیبت ہونے والا بندہ اپنا گناہ اس کے اوپر ڈال دے گا ایک طریقے سے۔ تو یہ ایک بات ہے اپنی قائم و دائم کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حق کبھی معاف نہیں کرے گا روز قیامت۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اللہ غنی ہے، اور غنی کی وجہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی بھی عمل کی اور کسی بھی کام کی اور کسی بھی زکوٰۃ کی اور کسی بھی صدقے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی ضرورت ہے، ہمیں روز قیامت آگ سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے اور دور کر دے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ لوگ پڑھتے ہوئے بھی تھوڑا لرز جائیں گے، اور وہ حدیث کافی دلدوز ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ حدیث قدوسی ہے ایک طریقے سے، کہ اے میرے بندے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے پاس مال تھا اور میں بھوکا تھا۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے بھوکا تھا، میں نے تجھ سے مال طلب کیا، تجھ سے روٹی مانگی، تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو نے میرا پیٹ بھرنا گوارا نہیں سمجھا۔ اب بندہ وہاں ہکا بکا ہو کے گئے گا اور حیرت میں کہے گا کہ اللہ تو غنی ہے۔ دیکھیں پھر وہی الفاظ، غنی، تجھے بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ اللہ کہے گا کہ وہ جو میرا بندہ آیا تھا دنیا میں تجھ سے مانگنے، کھانا مانگنے، وہ اصل میں میرے بندے میں ہی تھا، وہ میرا بندہ تھا، انڈائریکٹلی وہ میں ہی تھا۔ تو نے اس کو نہیں کھلایا تو گویا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ اسے آگے اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں ننگا تھا، میں چاہتا تھا کہ میرا سطر ڈھانپ دیا جائے، مجھے لباس دے دیا جائے، لیکن تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ اب بندہ کہے گا یا اللہ تو غنی ہے۔ دیکھیں پھر وہی لفظ، مجھے کس چیز کی احتیاج ہو سکتی ہے، تجھے کس چیز کی احتیاج ہو سکتی ہے؟ بندہ اس دن کہے گا۔ لیکن اللہ کہے گا کہ میرا بندہ فلاں فلاں روزے دنیا میں تیرے پاس آیا تھا، اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، تو نے اس کو کپڑا نہیں دیا، تو تو نے اس کو نہیں دیا، انڈائریکٹلی مجھے نہیں دیا، کیونکہ وہ میں ہی تھا ایک طریقے سے۔ تو یہ معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات فوراً پکڑے گا، اس میں چھپی بات نہیں ہے۔ یہ معاملہ سورہ حجرات میں کھلے گا اور کھل کے۔ تو یا ایھا الذین، واللہ غنی حلیم، اور حلیم اتنا ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے دو اسماء حسنہ، یہ جو غنی اور حلیم آئے ہیں، یہ بہت انڈائریکٹلی ایک دوسرے سے ربط کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حلیم وہ اتنا ہے کہ ہم جو بھی مال دے رہے ہیں، دے تو وہ انڈائریکٹلی اللہ کو دے رہے ہیں، لیکن حلیم وہ اللہ اتنا ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا۔ تم جو بھی گھٹیا سے گھٹیا شے دے دیتے ہو یا کم سے کم تر شے دے دیتے ہو، اس کو بھی قبول کر دیتا ہے، ورنہ اگر اس کی غیرت اگر اس وقت جوش میں آ جائے تو وہ تو ایک طریقے سے تو تمہیں پیس کے رکھ دے، سرما کر دے۔ لیکن وہ حلیم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے میرا بندہ،
ایسی چیز خرچ کر رہا ہے جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، پھر بھی فوراً نہیں پکڑتا۔ اس کی اگزامپل آگے چوتھے پارے کے آغاز میں کھلے گی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی گرد کو پہنچ تک نہیں سکتے جب تک خرچ نہ کر دو اس میں سے وہ جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز رفتہ ہو گئی اور بیکار ہو گئی اور دل سے اتر گئی اور ہلکی ہو گئی اور پھٹے پرانے کپڑے دے دیے اور پھر یہ سوچا کہ حاتم تائی کی قبر کو لات مار دیا، یہ نہیں۔ واللہ غنی حلیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، کوئی اذیت بات بھول کر یا کوئی احسان جتلا کر، یہ بات بول کے۔ چنانچہ اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کی کیا نیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو ضائع مت کرو، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ دیکھیں پھر آ گیا وہ لفظ دکھاوا، یعنی ریاکاری، اور ریاکاری اللہ کے نزدیک بہت، اس کا روز قیامت پہ کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگلی آیت یہی ہے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور روز قیامت پہ۔ ریاکاری میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں ایک طریقے سے ایمانداری کے لیے اپوزٹ ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک ریاکاری اور ایک ایمانداری، یہ دونوں کی ایک ضد ہے، کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے یا ریاکاری کے لیے کیا اس نے شرک کیا۔ تو شرک آپ لوگ کو معلوم ہے سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو کہ اللہ پہ ایمان بھی نہیں رکھتا نہ روز آخر پہ ایمان رکھتے اور ریاکاری کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کو اصل دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال اس شخص کی، اب دیکھیں یہ دو آیات میں نا آپ لوگ کو تفسیر میں پوری ایک خوبصورت تفصیل نظر آئے گی، ایگزامپل نظر آئے گی، اور قرآن نے بڑا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا ہے ایسی ریاکاری والے شخص کا، جو شخص اللہ کی راہ میں دینے کے بجائے لوگوں کے مقصود کا اصل حصول اس کے ذہن میں ہو، اور اس کے ایگزامپل ریاکاری کی اصل ایگزامپل اللہ نے کس طرح اس قرآن میں نقل فرمائی ہے۔ اس شخص کی مثال اس شخص کی ہے کمثل صفوان علیہ تراب، کہ ایک چکنا پتھر ہے جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس پر زور کی بارش پڑے، فترکہ صلدا، تو وہ اس پتھر کو بالکل صاف شفاف کر دے۔ یعنی اس کی مثال ایک طریقے سے اس چٹان کی سی ہے جس پر غبار ہو یا ریت ہو، ریت جم گئی ہو، اگر لیکن وہ پتھر جس پر آپ نے فصل بنائی ہے اس کی بیس تو بہت کمزور ہے نا، کیونکہ اصل جو آپ لوگ کی نیت ہے وہ تو کیا ہے، ریاکاری ہے، مطلب ایسے شخص کی نیت کیا ہے، ریاکاری ہے۔ تو ریت یا غبار پر اس کی پوری فصل ہے، اس کی پوری محنت ہے، اس کے بڑے بڑے چیریٹی ہاؤسز ہیں، اس کی بڑی فاؤنڈیشن ہے، یہ سب ایک ریت پہ ایک مبنی ہے، یعنی اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک بہت کمزور بیس پہ قائم دائم ہے۔ اب جب اس بیس پہ زوردار بارش پڑے گی، بہت ایک کڑک کوئی بجلی گرے گی یا بارش پڑے گی، تو کیا معاملہ ہوگا اس کا، صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، جب اس پر ایک بہت زور کا مہ برسے گا وہ ساری کی ساری فصل بھی گئی اور اب اس کا جو بیج تھا وہ بھی گیا، اس کی محنت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی ریاکاری میں بھی جو انسان مال خرچ کرتا ہے اس میں کئی محنت کرتا ہے انسان، جگہ جگہ سے انٹیریئر کی وہ ساری کی ساری سیٹنگ کرتا ہے، پوری اپنی دنیاوی مال لگا دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب ہی نہیں ملتا، کیونکہ اصل اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی نیت میں لوگوں کو دکھاوا مقصود ہے۔ وابل فترکہ صلدا، اس پر اگر زور کی بارش پڑے تو اس کی ساری محنت کو ایک دم صاف شفاف کر دے، ایک دم غارت کر دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرہ بھر بھی ہاتھ نہیں لگتی ہے، اس کی ساری محنت انڈائریکٹلی زیرو ہو جائے گی، ساری زندگی 60 سال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا رہا، انڈائریکٹلی مما کسبوا، ساری کی ساری کمائی اس کے کوئی ہاتھ لگے گی نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسی کافر قوم کو، ایسے کافر لوگوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا، کبھی اپنی ہدایت سے آشنا ہی نہیں کرتا۔
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اب دیکھیں کمپیریزن آ رہا ہے قرآن مجید کا، یہ ضربۂ سنام ہے کہ جہاں کبھی کوئی کافر کی بات ہوتی ہے وہ اہل ایمان کا بھی ذکر لے کر آتا ہے، تو ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ آپ لوگ کو نظر آئے گا اس ایگزامپل میں۔ جہاں ریاکاری کی ایگزامپل دی گئی وہیں ان اہل ایمان کا اب ذکر آ رہا ہے جو خلوص دل کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ مثال ان کی جو کہ خرچ کرتے ہیں ہمارے مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کی غرض کے علاوہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں ہے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ محبوب، مطلوب اور مقصود ذات صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کی ہو۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ، اس کی ایگزامپل ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کی ایگزامپل جو کہ اپنے نفس کے عزم اور پختگی کے ساتھ دے رہا ہے، اس کا ارادہ صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی ایگزامپل کیسی ہے؟ اس باغ کی سی ہے جو ذرا بلندی پر ہے، اونچائی پر ہے۔ پھر جب اس پر اونچائی ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ لوگ کو معلوم ہے جب بھی کوئی باغ اونچائی پہ ہوتا ہے تو اس کی ندیاں تو نیچے بہہ رہی ہوتی ہیں، تو آٹومیٹک اریگیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ اب اس کے ایگزامپل یہ ہے کہ وہ باغ بہت اونچائی پہ ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اب وہ باغ اتنی اونچائی پہ ہے کہ اگر اس پر زوردار بارش برسے تو اس کا پھل دگنا چوگنا کر دے۔ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر اس پہ بارش نہ بھی برسے، ہلکا سا میں بھی برسے، ہلکی بوندا باندی بھی ہو، تب بھی اس کا جو پھل ہے وہ تو برقرار رہے گا، وہ ضائع تو نہیں ہوگا۔ وابل فطل، ہلکی سی بارش بھی اس کو کافی ہو جائے گی کیونکہ اس کی نیت بہت خاص ہے، اس کی نیت میں خلوص دل ہے، اس کی نیت میں سوائے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمالوں کو خوب دیکھ رہا ہے، تمہارے تمام کام اس کی سامنے ہے، اس کی نگاہ کے سامنے ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ کون سا شخص کس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ لہٰذا دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ جو مال ہم دے رہے ہیں وہ ریاکاری کی سوچ سے تو نہیں دے رہے ہیں، خلوص دل کتنا ہے ہمارا، یہ اصل ضربۂ سنام ہونا چاہیے۔ کہیں ہمارا غیر شعوری طور پر بھی کوئی جذبہ ایسا شامل نہ ہو جائے کہ ہمارا سارا کا سارا اجر و ثواب جو ہے انڈائریکٹلی زیرو ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کوئی ریاکاری کی ایک آخری لمٹ بھی ہماری راہ میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس نے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کرا، جس نے ریاکاری دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کرا، اور ریاکاری کے لیے صدقہ و خیرات دیا وہ بھی شرک کیا، اور شرک میں بتا چکا ہوں اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک آپ نے لفظ دیکھا ہوگا جنت، یہ اس لفظ کو سمجھ لیں، قرآن مجید میں بہت دفعہ آئے گا۔ جنت ویسے تو عام تعبیر میں باغ کو کہتے ہیں، لیکن جنت عربی میں جو آتا ہے لفظ وہ بیسیکلی آتا ہے چھپی ہوئی چیز کے لیے، مخفی چیز کے لیے۔ جنت آپ نے دیکھی ہوں گے باغات، جس کی وجہ سے جو زمین ہے جہاں وہ باغات اگے ہوئے ہیں وہ زمین چھپی بھی ہوتی ہے اس کے گھاس سے، ٹھیک ہے، اس کے باغات سے۔ اسی طریقے سے جن، آپ لوگوں نے اگر جن کا نام سنا ہوگا، یہ بھی قرآن مجید میں آئے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں پیدا کیے۔ جن، تو یہ جن بھی انسان کو نظر نہیں آتا ہے، انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، غیب کا ایک معاملہ ہوتا ہے، تو یہ بھی جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے جن۔ اسی طریقے اس بچے کو کہتے ہیں جو کہ ماں کے رحم مادر میں ہوتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، اس کو جنین کہتے ہیں۔ تو یہ جنہ جو لفظ ہے یہ بیسیکلی بہت آپ لوگ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا۔ اب آگے چلتے ہیں آخری آیت پہ، یود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب۔ اب ایک اور ایگزامپل آ رہی ہے، ناؤ اندر ایگزامپل آف شو آف از کمنگ، کہ یہ جو ریاکاری ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے آگے، یہ دیکھیے آپ لوگ۔ ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل اللہ تعالیٰ آخری آیت میں بتا رہے، یود احدکم ان تکون لہ جنہ، دیکھیں پھر وہی لفظ جنہ، ٹھیک ہے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ کسی کا باغ ہو، من نخیل، جس کے کچھ کھجور کے درخت ہوں، واعناب، اور اس کے کچھ انگوروں کی بیلیں ہوں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے دامن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں، نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے میوے بھی ہوں، اور اس پر ہو کیا اچانک، من کل الثمرات فاصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء،
اور اس حالت پر اس شخص پر جس نے یہ سارے کے سارے باغات پہ کاشت کری ہے، سارے کے سارے باغ کو لگانے میں ایک طریقے سے اپنی زندگی سمائی ہے، اس شخص کی اگزامپل اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اس پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، بڑھاپا آ گیا ہے اس کے اوپر، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کی اولاد بہت چھوٹی ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے۔ اب آپ لوگ سمجھتے رہیے گا یہ اگزامپل کس طرح اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ایک تو اس شخص نے باغ لگایا، پوری کی پوری 60 سال 70 سال کی زندگی کی وجہ سے ایک باغ لگایا، پوری اس نے کمر کس کے تن من دھن لگا کے باغ لگایا، اور اب اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس پہ بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی اولاد تو ہے لیکن وہ بہت کمزور ہے، ناتواں ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اچانک اس باغ پر ایک کڑک آندھی آئے جس میں ایک آگ کا بگولا ہو، اور وہ آگ کے بگولے سے فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس آگ سے اس کا پورا باغ جل کر جھلس ہو کر رہ جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طریقے سے ہم واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ وہ لوگ غور کریں، فکر کریں، سوچیں، سمجھیں۔ یعنی اگر ایک انسان یہ سوچے کہ ساری زندگی میں نے نیکی کمائی، فاؤنڈیشن بنائے، چیریٹی کری، میں نے مدد کری، لوگوں کی امداد کری، بڑی بڑی چیریٹیز دیں، بیواؤں کا حق ادا کیا، یہ سارے کام کرے، لیکن یہ سب کام میں اخلاص تھا ہی نہیں، ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، اس میں کوئی ذرہ بھر بھی اللہ کی طرف سے رضا جوئی کا حصول تھا ہی نہیں، اور اچانک جس طرح باغ کے اوپر اچانک ایک آندھی آ جائے، کیا معلوم کہ ایسے شخص کی بھی اجل پوری ہو جائے اور موت اچانک وارد ہو جائے، اور پھر اس کی آنکھ کھلے کہ کاش میں نے یہ سب کام خلوص دل کے ساتھ کیے ہوتے، تب اس کی آنکھ کھولنے کا کیا قسم تھا خزاں کا، تو تب آنکھ کھولنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور بوڑھے ہونے کی اگزامپل قرآن مجید نے کیوں دی کہ اب بڑھاپے میں یہ سارے کام وہ دوبارہ بھی نہیں کر سکتا، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کہہ رہا ہے اولاد بھی چھوٹی ہے، لہٰذا موت تو آ گئی ہے لیکن اب میں اپنا یہ سارا کا ساری کمانڈنگ انچارج کس کو دوں؟ اولاد بھی چھوٹی ہے۔ تو اب یہی معاملہ ہوتا ہے ایسے اس شخص کے لیے جو کہ ریاکار ہوتا ہے، اس کے پاس آگے موقع بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ یہ سارے کام کر سکے۔ چنانچہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو اس رکوع میں ہم نے ریاکاری کا ایک موضوع پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کسی بھی درجے میں ہمارا جو مال خرچ ہم لوگ کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات، خیرات میں، انفاق فی سبیل اللہ، اس میں کسی بھی درجے میں اللہ سے دعا ہے کہ ریاکاری کا کوئی بھی جذبہ ذرہ بھر بھی انشاءاللہ شامل نہ ہو۔ ایک آخری حدیث پہ پھر میں اختتام کرتا ہوں، اور بہت خوبصورت حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اصل صدقہ، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ اگر تم بائیں ہاتھ سے اپنا مال خرچ کرو تو تمہارے دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خوبصورت تعلیم ہے، اور بہت خوبصورت تعلیم ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کی بھی کسی کے اندر حیثیت نہ ہو، فرض کریں کہ کسی کے اندر مال خرچ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے خود جو ہے مفلسی کے حالات ہیں، تو حضور نے فرمایا ایک کھجور ہی اگر کسی کو صدقہ دے دو تو بہترین ہے وہ بھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے، انہوں نے یہ سوال کرا کہ یا رسول اللہ اگر کھجور بھی نہ ہو تو حضور نے فرمایا اگر ایک ہی کھجور ہے جو کہ اس کے خود کے کھانے کے لیے ہے تو اس کو چاہیے کہ آدھی کھجور جو ہے وہ اپنے کسی غریب بھائی کو دے دے، اس سے بھی وہ اس سے کافی ہو جائے گا اس کا اجر و ثواب۔ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو اتنی توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے کہ قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم ترین تعلیم پہ، کہ حضور سے کسی نے پوچھا جس کے پاس آدھی کھجور کے بھی پیسے نہ ہو، تو حضور نے فرمایا قول معروف و مغفرہ صدقہ، یہی آیت جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ بہترین صدقہ وہ بھی ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کو مسکرا کے دیکھ لو، تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملانا ہی کیوں نہ مقصود ہو۔ تو کسی بھی شخص سے اگر آپ لوگ مل لیں، اور ہمارے نانا جان کہتے ہیں بڑی اچھی بات کہ کسی کو بھی اگر آپ لوگ مسکرا کے بھی دیکھ لیں، اخلاص سے بات کر لیں، تو اس میں کوئی آپ کا مال خرچ نہیں ہوگا۔ آج کا جو شوہر ہے، آج کی جو بیوی ہے، آج کا جو گھریلو نظام ہے، اور آج کل جو پروفیشنلزم ہے، اس میں پتہ نہیں ہمارے جو مطلب ایک سمجھ لیجئے باس ہی کہیں گے، وہ اس طریقے سے انسان کے آگے بیہیویئر رکھتے ہیں اپنا کہ ایسا لگتا ہے کوئی چنگیز خان کی اولاد آ گئی ہو، اور یہی معاملہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں بھی ہے۔ چنانچہ حضور کی تعلیم کو اصل حکمت حاصل ہے، اور انہی کی تعلیم کو آگے ہمیں رکھنا چاہیے
کہ اس میں آپ خود دیکھیں کہ کیا خرچ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے مسکرا کے بات کر لیں، کسی سے اس طریقے سے بات کر لیں کہ اس کی ٹینشن ریلیف ہو جائے، اس میں کیا خرچ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اور اخلاق میں بھی ضرب ثناء کیا ہے؟ میاں بیوی کے اخلاق، کیونکہ میاں بیوی کا اخلاق جو ہے وہ ایک بند کمرے میں ہوتا ہے، وہ عام طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنی جگہ ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، جس کے روز ہم لوگ ایک ایک رکوع مبارکہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تعلیمات اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان تعلیمات کو ہمیں جلد از جلد، ہماری اجل سے پہلے پہلے ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق دے، اور اس کا پورا پورا حق رہتی دنیا میں ہم لوگ انشاءاللہ العزیز ادا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق، صلاحیت اور ہمت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔